الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا ثواب، دعائے عطار۔ یا اللہ، جو کوئی رسالہ وضو کا ثواب کے 17 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کا نامہ اعمال گناہوں سے پاک کر دے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حوض کوثر کے جام۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان کی طرف تشریف لائے تو فرمایا، تم پر سلام ہو اے مومن قوم کے گھر والو، اگر اللہ پاک نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا، تم میرے صحابہ ہو اور ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کیسے پہچانیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر سیاہ گھوڑوں کے درمیان کسی کے سفید ٹانگوں اور سفید پیشانی والے گھوڑے ہوں تو کیا وہ اپنے گھوڑے پہچان نہیں لے گا؟ عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ارشاد فرمایا، جب یہ میرے حوض پر آئیں گے تو ان لوگوں کے اعضاء وضو کے باعث چمکتے ہوں گے اور میں حوض کوثر پر ان کے استقبال کے لیے موجود ہوں گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بلا شبہ ہر عقل مند شخص اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ صفائی ستھرائی انسان کے وقار میں اضافہ کرتی ہے، جبکہ گندگی انسان کی عزت و عظمت کو گھٹا دیتی ہے۔ دین اسلام نے جہاں انسان کو کفر و شرک کی نجاستوں سے پاک کر کے عزت و بلندی عطا فرمائی ہے، وہیں ظاہری صفائی و ستھرائی کا بھی درس دیا ہے۔ بہرحال بدن کی پاکیزگی ہو یا لباس کی صفائی، ہر چیز کو صاف ستھرا رکھنے کی دین اسلام میں تعلیم و ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ پاک پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ اسی طرح کئی احادیث مبارکہ میں بھی صفائی ستھرائی کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ آئیے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ نمبر 1، الطہور نصف الایمان، یعنی صفائی آدھا ایمان ہے۔ نمبر 2، بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے تو تم بھی نظافت یعنی صفائی ستھرائی حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا۔ نمبر 3، جو چیز تمہیں حاصل ہو اس سے نظافت یعنی صفائی ستھرائی حاصل کرو۔ اللہ پاک نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی ہے اور جنت میں صاف ستھرے رہنے والے ہی داخل ہوں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی گندگی اور میل کچیل سے پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ صاف ستھرا رہنے سے انسان کافی حد تک جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہ کر ڈاکٹروں کے چکر لگانے سے بھی
بچ سکتا ہے۔ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے اور اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے باوضو رہنا بلا شبہ ایک بہترین عمل ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں وضو میں دھوئے جانے والے چند اعضاء کو خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنے منہ دھو اور کوہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گٹوں تک پاؤں دھو۔ باوضو رہنے کی برکتیں۔ ہر وقت باوضو رہنا شہادت کا مرتبہ پانے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت یعنی روح قبض کرنے والا فرشتہ جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہمیشہ باوضو رہنا مستحب ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، ہمیشہ باوضو رہنا اسلام کی سنت ہے۔ بعض عارفین نے فرمایا، جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ پاک اسے 7 فضیلتیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں۔ نمبر 2، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے۔ نمبر 3، اس کے اعضاء تسبیح کریں۔ نمبر 4، اس سے تکبیر اولا فوت نہ ہو۔ نمبر 5، جب سوئے اللہ کریم کچھ فرشتے بھیجے کہ جن و انس یعنی انسان اور جنات کے شر سے اس کی حفاظت کریں۔ نمبر 6، سکرات موت یعنی موت کی تکلیف اس پر آسان ہو۔ نمبر 7، جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہے۔ دل کی صفائی۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ پاک کپڑوں میں رہنا، پاک بستر پر سونا، ہمیشہ باوضو رہنا دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ احساس کمتری کا ایک علاج۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر وقت باوضو رہنے کی عادت ڈالیے کہ باوضو رہنے سے جہاں دیگر بے شمار فوائد و برکات حاصل ہوتے ہیں وہیں احساس کمتری سے بھی نجات ملتی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے تمام مسلمانوں کو 72 نیک اعمال کا تحفہ عطا فرمایا ہے، جس پر رضا الہی کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا یقیناً نیک مسلمان بن سکتا ہے۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ اپنے اس رسالے میں دن کا اکثر حصہ باوضو رہنے کی ترغیب دلاتے ہوئے نیک عمل نمبر 39 میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا آج آپ دن کا اکثر حصہ باوضو رہے؟ روزانہ اپنا جائزہ کرتے ہوئے نیک اعمال کا رسالہ پر کر کے ہر انگریزی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ نیز ہر ماہ پابندی کے ساتھ عاشقان رسول کے ساتھ سنتیں سیکھنے کے لیے کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سنتوں بھرا سفر اختیار کیجیے۔ لباس و بدن کے ساتھ ساتھ کردار و اخلاق بھی صاف ستھرا ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ کر لو نیت
خوب کوشش کر کے ہم اپنا عمل مدنی انعامات پر ہر دم بڑھاتے جائیں گے۔ کر لو نیت سنتوں کی تربیت کے واسطے، قافلوں میں ہم سفر کرتے کراتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ وضو کے 6 فضائل۔ نمبر 1، وضو گناہ جھڑنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کریم کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ وضو کرتے وقت کلی رائنس ماؤتھ کرتا ہے تو اس کے منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں یعنی آئی لیشز کے نیچے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اور جب وہ دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے سر کا مسح یعنی وائپ کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کانوں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اس کا مسجد کی طرف چلنا اور نماز پڑھنا مزید برآں یعنی اس کے علاوہ عبادت ہے۔ نمبر 2، بروز قیامت وضو کرنے والے کی پیشانی چمکتی ہوگی۔ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور علی نور ہے، جب میری امت کو قیامت کے دن پکارا جائے گا تو وضو کے باعث ان کی پیشانیاں یعنی فور ہیڈز اور قدم چمکتے ہوں گے، لہذا تم میں سے جو اپنی چمک میں اضافہ کرنے کی استطاعت رکھے اسے چاہیے کہ اس میں اضافہ کرے۔ نمبر 3، مشقت کے وقت کامل وضو کرنا بھی درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اپنی امت سے پیار کرنے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہاری ایسے عمل کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے سبب اللہ پاک گناہ مٹاتا ہے اور درجات کو بلند فرماتا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں، ضرور کیجئے۔ ارشاد فرمایا، دشواری کے وقت کامل وضو کرنا اور مسجد کی طرف کثرت سے چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، پس یہی گناہوں سے حفاظت کے لیے قلعہ ہے۔ نمبر 4، وضو پر وضو کرنا 10 نیکیاں پانے کا ذریعہ ہے۔ ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وضو ہونے کے باوجود وضو کرے گا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ نمبر 5، وضو کر کے 2 رکعت پڑھنا جنت واجب کرنے والا عمل ہے۔ ہم گناہ گاروں کو اپنے رب سے جنت دلوانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ جو شخص احسن یعنی اچھے طریقے سے وضو کرے اور 2 رکعتیں دل جمعی سے ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ نمبر 6، باوضو سونے والے کی مراد پوری ہونے کی بشارت ہے۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو باوضو اللہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے اپنے بستر کی طرف آئے یہاں تک کہ اس پر غنودگی یعنی ڈرو سائنس چھا جائے تو وہ رات کی جس گھڑی میں بھی اللہ پاک سے دنیا اور آخرت کی جو بھلائی طلب کرے گا اللہ پاک اسے وہ بھلائی عطا فرما دے گا۔ وضو کے دنیاوی فائدے اور حکمتیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خوش نصیب و سعادت مند مسلمان نمازوں کے پابند ہوتے ہیں۔ نماز سے پہلے کیا جانے والا وضو اپنے اندر ثواب آخرت کا خزانہ رکھنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی بھی کئی فوائد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ وضو کی ابتدا ہاتھ دھونے سے ہی
کیوں کی جاتی ہے؟ نہیں، چلیے میں عرض کرتا ہوں۔ ہم سارے دن میں اپنے ہاتھوں سے طرح طرح کے کام کرتے ہیں، جس کے سبب ہمارے ہاتھوں میں کئی جراثیم لگ جاتے ہیں۔ اگر اپنے ہاتھوں کو صاف ستھرا نہ رکھا جائے تو یہ جراثیم ہمارے معدے تک پہنچ سکتے ہیں۔ وضو کرتے وقت نیت کرنے اور بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک 3 بار دھویا جاتا ہے۔ سنت پر عمل کی نیت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی برکت سے ہمیں سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملتا اور بہت سی بیماریوں اور جراثیم سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ ہاتھ دھونے کی حکمتیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے مختلف چیزیں ہاتھوں کے ساتھ مس یعنی ٹچ ہونے کی وجہ سے مختلف کیمیائی اجزاء اور جراثیم چھوڑ جاتی ہیں۔ اگر سارا دن نہ دھوئیں تو جلد ہی ہاتھ ان جلدی امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں، مثلا ہاتھوں کے گرمی دانے، جلدی سوزش یعنی کھال کی سوجن، ایگزیما، پھپھوندی یعنی وہ جراثیم جو کسی چیز پر کائی کی طرح جم جاتے ہیں کی بیماریاں، جلد کی رنگت یعنی اسکن کلر تبدیل ہو جانا وغیرہ۔ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو انگلیوں کے پوروں سے شعاعیں یعنی ریز نکل کر ایک ایسا حلقہ بناتی ہیں جس سے ہمارے اندرونی برقی نظام متحرک یعنی ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ہاتھوں میں حسن پیدا ہو جاتا ہے اور ہاتھ ان چیزوں سے ہونے والے انفیکشن سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ مسواک شریف کی 12 برکتیں۔ مسواک شریف بھی وضو کی بہترین سنت ہے جو کثیر حکمتوں سے بھرپور ہے اور اس میں کثیر دنیاوی و اخروی فوائد ہیں۔ حضرت علامہ سید احمد طہطاوی حنفی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، مسواک شریف کو لازم کر لو، اس سے غفلت نہ کرو، اسے ہمیشہ کرتے رہو کیونکہ اس میں اللہ کریم کی خوشنودی ہے۔ ہمیشہ مسواک کرتے رہنے سے روزی میں آسانی اور برکت رہتی ہے، درد سر دور ہوتا ہے، بلغم کو دور کرتی ہے، نظر کو تیز کرتی ہے، معدے کو درست رکھتی ہے، حافظہ یعنی قوت یادداشت کو تیز کرتی ہے اور عقل کو بڑھاتی ہے، نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، بڑھاپا دیر میں آتا ہے، پیٹھ کو مضبوط کرتی ہے، نزعہ میں آسانی اور کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے۔ اہل علم نے تو مسواک کے کئی فضائل و فوائد اپنی اپنی کتب میں بیان فرمائے ہی ہیں، مگر جدید سائنس نے مسواک پر تحقیق کر کے اس کے بارے میں ایسے انکشافات کیے ہیں کہ سن کر عقلیں دنگ یعنی شوق رہ جائیں۔ چنانچہ سائنسی اعتبار سے مسواک کے طبی فائدے ہیں۔ امریکہ کی ایک مشہور کمپنی کی تحقیقات کے مطابق مسواک میں نقصان دینے والے بیکٹیریا کو ختم کرنے کی صلاحیت کسی بھی طریقے کی نسبت 20% زیادہ ہے۔ سویڈن کے سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق مسواک کے ریشے بیکٹیریا کو چھوئے بغیر براہ راست ڈائریکٹ ختم کر دیتے ہیں اور دانتوں کو کئی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ US نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی شائع شدہ تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مسواک کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو یہ دانتوں اور منہ کی صفائی نیز مسوڑوں کی صحت کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ مسواک کے عادی ہیں ان کے مسوڑوں سے خون آنے کی شکایات بہت کم ہوتی ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، منہ ہمارے بدن کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کے ذریعے ہم کھانا، پانی اور دیگر کئی چیزیں کھاتے پیتے ہیں۔ اسی منہ سے تلاوت قرآن کی سعادت پاتے، نعت و منقبت پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ دوران وضو کلی اور غرارے کرنے کی برکت سے منہ پاک و صاف رہتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ کلی اور غرارے کرنے کے طبی فوائد۔ ہوا کے ذریعے
لا تعداد مہلک جراثیم اور غذا کے اجزاء منہ اور دانتوں میں لعاب کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ اگر وضو میں مسواک اور کلیوں کے ذریعے منہ کی بہترین صفائی نہ کی جائے تو خطرناک امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ روزہ نہ ہو تو کلی کے ساتھ غرغرہ کرنا بھی سنت ہے، اور پابندی کے ساتھ غرغرے کرنے والا کوے یعنی ٹونسل بڑھنے، گلے میں موجود ٹونسلز کے انفیکشن اور گلے کے بہت سارے امراض حتیٰ کہ گلے کے کینسر سے محفوظ رہتا ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے کے طبی فوائد۔ دوران وضو ناک میں پانی ڈالنا طبی اعتبار سے بہت مفید ہے، اور یہ عمل کئی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ دائمی نزلہ اور ناک کے زخم کے مریضوں کے لیے ناک کا غسل یعنی وضو کی طرح ناک میں پانی چڑھانا بے حد مفید ہے، اور ماہرین ہائیڈروپیتھی یعنی پانی سے علاج کے ماہرین کے نزدیک ناک میں پانی ڈالنا بصارت یعنی نظر کو تیز کرتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عموماً بعض لوگ اپنے چہرے کی خوبصورتی اور تر و تازگی بڑھانے اور کیل محاسوں سے جان چھڑانے کے لیے چہرے پر مختلف ٹوٹکے و نسخے آزماتے اور مہنگی مہنگی کریمیں لگاتے ہیں تاکہ چہرے پر مصنوعی چمک دمک آ جائے۔ یاد رکھیے، ٹوٹکے و نسخے آزمانے اور مہنگی کریمیں لگانے کے بعد چہرہ وقتی طور پر تو چمکدار ہو جاتا ہے، مگر بعد میں ان کے سبب چہرے پر جھریاں، دانے، کیل محاسے اور عجیب و غریب داغ نکل آتے ہیں جو سخت تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں، اور ان کے سبب چہرہ خوبصورت ہونے کے بجائے انتہائی بدصورت ہو جاتا ہے۔ چہرے کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے اور اسے تر و تازگی بخشنے کے لیے وضو ایک بہترین نسخہ ہے، کیونکہ وضو میں 3 بار چہرہ دھویا جاتا ہے، جس کے سبب نہ صرف چہرے کی رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے بلکہ اس کی برکت سے دیگر بہت سے طبی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ چہرہ دھونے کے طبی فوائد۔ وضو کے دوران چہرے پر 3 بار ہاتھ پھیرنے سے نہ صرف دماغ پرسکون ہوتا ہے بلکہ چہرے کے عضلات میں چمک اور جلد میں نرمی اور لطافت پیدا ہو جاتی ہے۔ گرد و غبار صاف ہو کر چہرہ بارونق و پرکشش اور باروب ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے عضلات کو تقویت پہنچتی ہے اور آنکھیں پرکشش، خوبصورت اور پرخمار ہو جاتی ہیں۔ ایک یورپین ڈاکٹر نے مقالہ لکھا جس کا نام تھا آئی واٹر ہیلتھ۔ اس میں اس نے اس بات پر زور دیا کہ اپنی آنکھوں کو دن میں بار بار دھوتے رہو، ورنہ تمہیں خطرناک بیماریوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت، رہوں با وضو میں صدا یا الہی۔ وضو اور ہائی بلڈ پریشر۔ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کا بڑے وثوق یعنی اعتماد کے ساتھ کہنا ہے، ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو وضو کرواؤ، پھر اس کا بلڈ پریشر چیک کرو، لازماً کم ہوگا۔ ایک مسلمان ماہر نفسیات کا قول ہے، نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ایبلوشن ہے۔ مغربی ماہرین نفسیاتی مریضوں کو وضو کی طرح روزانہ کئی بار بدن پر پانی لگواتے ہیں۔ وضو اور فالج۔ وضو میں جو ترتیب وار آزاد ہوئے جاتے ہیں یہ بھی حکمت سے خالی نہیں۔ پہلے ہاتھ پانی میں ڈالنے سے جسم کا اعصابی نظام مطلع ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ چہرے اور دماغ کی رگوں کی طرف اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ وضو میں پہلے ہاتھ دھونے، پھر کلی کرنے، پھر ناک میں پانی ڈالنے، پھر چہرہ اور دیگر اعضاء دھونے کی ترتیب فالج کی روک تھام کے لیے مفید ہے۔ اگر چہرہ دھونے اور مسح کرنے سے آغاز کیا جائے تو بدن کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ گھر میں وضو خانہ بنوائیے۔ آج کل بیسن یعنی ہاتھ دھونے کی کنڈی پر
کھڑے کھڑے وضو کرنے کا رواج ہے جو کہ خلاف مستحب ہے۔ افسوس، لوگ آسائشوں بڑی بڑی کوٹھیاں تو بناتے ہیں مگر اس میں وضو خانہ نہیں بنواتے۔ سنتوں کا درد رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی خدمتوں میں مدنی التجا ہے کہ ہو سکے تو اپنے مکان میں کم از کم ایک ٹونٹی کا وضو خانہ ضرور بنوائیے۔ اس میں یہ احتیاط ضرور رکھیے کہ ٹونٹی کی دھار براہ راست فرش پر گرنے کے بجائے ڈھلوان پر گرے، ورنہ دانتوں میں خون وغیرہ آنے کی صورت میں بدن یا لباس پر چھینٹے اڑنے کا مسئلہ رہے گا۔ اگر آپ محتاط وضو خانہ بنوانا چاہتے ہیں تو امیر اہل سنت کا رسالہ وضو کا ثواب اسی کے پرنٹ شدہ رسالے کے پیچھے دیے ہوئے نقشے سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ WC واٹر کلوسیٹ میں پانی سے استنجا کرنے کی صورت میں عموماً دونوں پاؤں کے ٹخنوں کی طرف چھینٹے آتے ہیں، لہذا فراغت کے بعد احتیاطاً پاؤں کے یہ حصے دھو لینے چاہیے۔ وضو خانہ بنوانے کا طریقہ۔ ایک نل کے گھریلو وضو خانے کی کل مساحت یعنی لمبائی 42.5 انچ اور چوڑائی 49.49 انچ، اونچائی زمین سے 14.25 انچ، اس کے اوپر مزید 7.5 انچ اونچی نشست گاہ یعنی سیٹ جس کا عرض یعنی چوڑائی 32.5 انچ اور لمبائی ایک سرے سے دوسرے سرے تک یعنی زینے کی مانند۔ اس نشست گاہ اور سامنے کی دیوار کا درمیانی فاصلہ 25 انچ۔ آگے کی طرف اس طرح ڈھلوان یعنی سلوپ بنوائیے کہ نالی 7.5 انچ سے زیادہ نہ ہو۔ پاؤں رکھنے کی جگہ قدم کی لمبائی سے معمولی سی زیادہ مثلاً کل 11.25 انچ ہو اور اس ساری جگہ کا اگلا حصہ 4.5 انچ کھردرا رکھیے تاکہ رگڑ کر پاؤں کا میل خصوصاً سردیوں میں چھڑایا جا سکے۔ L یا U ساخت کا مکسچر نل نالی کی زمین سے 32 انچ اوپر ہو۔ نل کی ترکیب اس طرح رکھیے کہ پانی کی دھار ڈھلوان یعنی سلوپ پر گرے اور آپ کے لیے دانتوں کے خون وغیرہ نجاست سے بچنا آسان ہو۔ حسب ضرورت ترمیم کے ساتھ مساجد میں بھی اسی ترکیب سے وضو خانہ بنوایا جا سکتا ہے۔ نوٹ: اگر ٹائلز لگوانی ہو تو کم از کم ڈھلوان میں سفید رنگ کی لگوائیے تاکہ مسواک کرنے میں اگر دانتوں سے خون آتا ہو تو تھوک وغیرہ میں نظر آ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نوٹ: مزید معلومات کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ وضو کا طریقہ کا مطالعہ فرمائیے۔ سردی میں وضو کرنے کی حکایت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام عمران سے وضو کے لیے پانی مانگا۔ آپ سردی کی رات میں نماز کے لیے باہر جانا چاہتے تھے۔ عمران کہتے ہیں میں پانی لایا، انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے تو میں نے کہا اللہ آپ کو کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کامل کرتا ہے اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔